ٹھیک. اچھا، آپ نے پی ٹی آئی کے حوالے سے کامنٹ کیا، آپ نے مالاکنڈ میں جو تقریر کی، آپ نے کہا آپ نے جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس کو پلانٹڈ قیادت قرار دیا، اور آپ نے کہا کہ ان کی وجہ سے نشان چلا گیا. تو میں اس بیان کی تھوڑی وضاحت کریں گے، کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی ابھی قیادت ہے، جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں، یہ پلانٹڈ ہیں؟ شکل سے لگتا ہے کہ پلانٹڈ ہے، کردار سے لگتا ہے کہ پلانٹڈ ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اتنا اہم کیس پی ٹی آئی کا چل رہا تھا، نشان کا کیس، جو سب سمجھ رہے تھے کہ بہت اہم کیس ہے ان کے لیے. اس سے ٹھیک 2 دن پہلے پی ٹی آئی کا ایک، پتہ نہیں میں ان کو جانتا پہچانتا نہیں ہوں، تو یہ ایک ان میں سے جو پلانٹڈ کی عادت ہے، وہ ٹی وی پہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میں خان صاحب سے ابھی مل کے آیا ہوں، اور پھر اس نے گالیاں سنانا شروع کر دی، وہ سپریم کورٹ کے خلاف باتیں شروع کر دی. اگلا دن 2 دن بعد ان کا کیس بھی تھا سپریم کورٹ میں. وہاں آپ ان کا لائر کا کردار دیکھ لیں، ان کی وکلا کرتیم کا کردار دیکھے، جو کہ آج کل ان کے پارٹی کی قیادت بھی سنبھال رہے ہیں، یا قیادت نہیں تو اہم رول ادا کرتے ان کی جماعت میں. ان کے پاس نہ کوئی تیاری تھا. جسٹس فائز عیسیٰ نے ان کو ایک دوسرا دن بھی دیا تھا کہ آئے، آپ جو بھی پیپر ورک ہے وہ لے کر آئے، مجھے ثابت کرے کہ آپ نے یہ الیکشنز کروائے، آپ نے اپنے سابق پانی ممبر کو نکالا. وہ بھی نہیں کر سکے، نشان چلا گیا. اس سے مزے والی بات وہ سائفر والا کیس ہے، اتنا اہم کیس جہاں لائف ٹائم امپریزنمنٹ ہو سکتا ہے. اس سے ورس مزید برا سزا مل سکتے تھے خان صاحب کو. پہلا دن پہ لائرز نہیں آئے، دوسرے دن پہ یہ پلانٹڈ لوگ نہیں آئے، تیسرا دن پہ یہ پلانٹڈ لوگ نہیں آئے. تو پھر مجبوراً جو جج صاحبان ہیں، انہوں نے خان صاحب کے لیے حکومت کے وکلا، اس لیے کہ it's your right to have a lawyer, otherwise one will be provided for you، انہوں نے حکومت کا وکلا دلوا دیا. خان صاحب کو سائبر اس کیس میں بھی سزا ملا. تو ان کی کردار کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے ان کی یہ جو بچکانہ حرکتیں ہیں، جو کہ ایز ان سیلف سیبوٹاج لگ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا نیت صاف نہیں ہے. اچھا، ہمیں لگا شاید کوئی انفارمیشن بھی ہے. لیکن بلال صاحب، عمران خان تو ان وکلا کو آگے کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وکلا ہی ان کو پھنسا رہے ہیں؟ میرا خیال میں خان صاحب نے خود اپنے وکلا کی تیاری پہ مایوسی کا اظہار کیا ہے. باقی ان کی تو اپنی مرضی ہے، وہ جن کو جی چاہے، کل وہ شہروں کو اپنا پارٹی کا چیئرمین بنا دے تو اس کی پارٹی ہے، وہ کرے. مگر جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ہم تو 3 نسلوں سے اسی نظام میں سیاست کرتے آ رہے ہیں. اتنا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے. ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں الیکشن سے پہلے، جو الیکشن سے جڑی ہوئی ہیں، الیکشن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور ایک اس میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو پی ٹی آئی کے بانی ہیں عمران خان اور ان کی جو اہلیہ بشریٰ بی بی، ان کو سزا ہوئی. آپ کے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ سزائیں برقرار نہیں رہیں گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سزائیں برقرار رہیں گی؟ مجھے تو ویسے ڈیٹیلز کا اتنا نہیں پتا. جہاں تک یہ دوسرا کیس ہے جس میں خان صاحب اور ان کے اہلیہ جو ہے وہ کنوکٹڈ ہو چکے ہیں، لیکن جو سائفر کا کیس ہے اس میں ایک کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ جو پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کا ڈاکیومنٹ ہے، وہ خان صاحب کے پاس ایک کاپی جاتا ہے. وہ کاپی جو ہے وہ مسنگ ہو جاتا ہے. خان صاحب ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، وہ گم ہو گیا ہے. اور جس دن پہ خان صاحب گرفتار ہو جاتا ہے، اسی دن پہ وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ چھپ جاتا ہے. تو مجھے یہ نہیں معلوم کہ سزا کتنا ہونا چاہیے، کس قسم کی اس کی افینس میں کیا ایٹسٹرا. مگر اتنا معلوم ہے کہ یہ ایک سنگین وائلیشن ہے. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے گھر لے کے گئے تھے کوئی ڈاکیومنٹس، وہاں کے انٹیلیجنس اداروں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سابق صدر کے گھر پہ چھاپا مار کے وہ ڈاکیومنٹس اپنے پاس رکھے. تو یہ دنیا بھر میں جو آپ کا کلاسیفائڈ مٹیریل ہے، جو آپ کا نیشنل سیکیورٹی سیکرٹس ہے، ان کے لیے کچھ کافی سخت قانون سازی ہوتا ہے. تو اس کیس میں کافی دم ہے.
اور میرا خیال میں اگر پی ٹی آئی کا یہ امید ہے کہ اس کیس میں ان کو کوئی جلدی ریلیف ملنا ہے تو on the merits of the case نہیں on the merits of the case I don't see how as far as the other challenges that they might come up with وہ تو پھر دیکھے جائیں گے. اچھا تو آپ کو یہ پولیٹیکل کیسز نہیں لگتے, سیاسی کیسز نہیں لگتے؟ پولیٹیکل کیسز ویل اس طریقے سے پولیٹیکل ہے کہ جو ان میں اکیوزڈ ہے وہ پولیٹیشنز ہے, تو جب بھی پولیٹیشین اکیوز ہو جاتے ہیں تو کیسز ذرا پولیٹیکل ہی ہو جاتے ہیں. مگر جہاں تک سائفر کی کیس ہے اس میں جو آن دا ریکارڈ باتیں ہیں وہ کافی کلیئر ہے, کافی واضح ہے, اینڈ دیٹ کانٹ بی وشڈ اوے. اچھا کیا آپ کو ان جو سزائیں ہوئی ہیں ڈے آفٹر ڈے, کیا ان کی ٹائمنگ آپ کو کوشچنیبل نہیں لگتی الیکشن سے 7-8 دن پہلے؟ ٹائمنگ کے لحاظ سے ضرور سوال اٹھ سکتے ہیں. ویسے مزے کی بات ہے کہ اس پہ جو ہے کوئی الزام میں نے کچھ سیاسی کارکنوں کو یہ الزام اٹھاتے ہوئے یہ کہنا میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میاں صاحب کو فائدہ پہنچانے کے لیے, اور پھر جو دوسرے خاص طور پہ جو مولانا فضل الرحمان کے جماعت کی طرف سے وہ تو کہتے ہیں کہ اس قسم کی سزا جو ہے وہ اس قسم کی ہتھ کنڈے جو ہے وہ تو خان صاحب کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں. تو آئی تھنک کہ جب بھی جیسے میں نے کہا جب پولیٹیشین ایک کیس میں ہوتا ٹائمنگ جو بھی ہو وہ متنازع ہو جاتے ہیں, اور الیکشنز کے سلسلے میں مزید متنازع ہو جاتے ہیں. وہ اپنی جگہ خان صاحب کی سیاست کیا رہا ہے اس ملک کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں, خان صاحب کی سیاست ہی رہا ہے کہ میرے مخالفین کے خلاف یہ کیس ڈالو, کرپشن کا کیس ڈالو, میمو گیٹ کا کیس ڈالو, پتہ نہیں کیا کیا کا کیس ڈالو, اور ان کو پکڑو, ان کو جیل میں ڈالو. تو یہ خان صاحب کی سیاست رہا ہے. میرا تو سیاست یہ نہ ماضی میں تھا نہ آگے جا کے ہوگا. میں چاہوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, پاکستان کی عوام نے مجھے موقع دیا, تو دن میں 24 hours ہے, and I'd like to spend those 24 hours serving the people, implementing my عوامی معاشی معاہدہ, dealing with issues such as inflation, poverty, unemployment, نہ کہ میں یہ دیکھوں کہ کون سا کیس میں میرا مخالف پکڑا گیا, جیسے خان صاحب کرتا تھا, جیسے ماضی میں میاں صاحب بھی کرتا تھا.